دنیا کو بڑی جنگ کے دہانے سے نکالنے پر پاکستان کی عالمی طور پر ستائش۔ FPCCI کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے کا مطالبہ۔ بزنس کمیونٹی کے مطابق پاکستان کی سفارتکاری سے خطے میں امن اور تجارت کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ بزنس کمیونٹی کو سرمایہ کاری پاکستان منتقل کرنے کی دعوت کی گئی، جبکہ کیمیکلز ایکسپو کے انعقاد کا بھی اعلان کیا گیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ پاکستان عالمی امن کا دائی، ایران جنگ رکوانے کے لیے کامیاب سفارتکاری۔ فیڈریشن ہاؤس نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے لیے نوبل پرائز کا مطالبہ کر دیا۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو کی پریس کانفرنس، کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر میں امن کی فضا قائم ہوئی اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے دوران پاکستان نے ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی امن کی کوششوں سے جو ایک خطے میں جنگ کے حالات سے امن کے حالات میں تبدیل ہو گئے ہیں، اس کے لیے ہم بھرپور طور پہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سید عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کو پیس کا نوبل پرائز اناؤنس کیا جائے انٹرنیشنلی، اور اس کے لیے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس ان کو ریکمینڈ کرتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کوٹنگ ایسوسی ایشن کے تحت 23 سے 25 اپریل تک لاہور ایکسپو سینٹر میں کیمیکلز کی 12ویں بین الاقوامی نمائش منعقد کی جائے گی۔ آرگنائزر معظم رشید کے مطابق نمائش میں 80 چینی کمپنیوں سمیت 250 سے زائد مقامی و غیر ملکی اسٹالز لگائے جائیں گے، جبکہ 300 سے زائد چینی شہری بھی شرکت کریں گے۔ پاکستان کوٹنگ شو، پولیوریتھین پاکستان اور جو دوسرے ایگزیبیشن جو کو کرنٹ شو کے طور پر ایکسپو سینٹر لاہور میں 23، 24 اور 25 اپریل میں ہو رہے ہیں، اس میں 300 سے زیادہ چائنیز اور دوسرے فورن نیشنلٹیز آ رہی ہیں، جن کا ہمارے پاس کنفرم ڈیٹا ہے کہ جنہوں نے انویٹیشنز لے کے ویزاز وغیرہ ایشو کروائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی اور جو دوسری جو کمپنیز ہیں، تقریباً کوئی 250 کے قریب سٹالز ہیں جو اپنا پروڈکٹ وہاں پہ ڈسپلے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیمیکل سیکٹر سے تقریباً 15 لاکھ افراد براہ راست اور بالواسطہ منسلک ہے۔ یہ نمائش صنعت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ کیمرامین تراب کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ پوری قوم کو مبارکباد۔ کشیدہ صورتحال میں بہتری کی امید۔ FPCCI نائب صدر امان پراچا نے کہا کہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان کی کوششوں کو خطرناک جنگی صورتحال کو روکنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ کہا پاکستان کا وقار عالمی سطح پر بلند ہوا۔ جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی کوششوں سے اور پرائم منسٹر صاحب کی کوششوں سے انہوں نے جو ایک 15 دن کی ڈیڈ لائن بڑھوائی ہے، اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ اب کنٹینیو آگے چلے گی اور اس 15 دن کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، جس سے میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور پاکستان کا نام جو ہے وہ ایک پوری دنیا میں ابھر کے آیا ہے۔ کل میں CNN دیکھ رہا تھا، میں اور چینل دیکھ رہا تھا BBC، اس میں بھی پاکستان کے یہ اس ایفرٹ کا ذکر تھا۔ تو ہم بہت ہی سرخرو ہیں پورے دنیا میں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ہمارے ملک کا وقار اور بلند ہوگا اور ہمارے ملک میں سرمایہ کاری انڈسٹری لگے گی، جس سے کہ ہم جو اس معاشی مشکل میں اس سے نبار۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں غیر معمولی تیزی دیکھنے میں آئی۔ 100 انڈیکس میں 14,137 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا۔ انڈیکس 1,65,811 پوائنٹس پر بند ہوا۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد عالمی مثبت رجحان کے اثرات سے مارکیٹ میں زبردست خریداری ہوئی اور ٹریڈنگ عارضی طور پر روکنا پڑی۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام غیر معمولی تیزی کے ساتھ ہوا، جہاں 100 انڈیکس 14,137 پوائنٹس کے نمایاں اضافے کے بعد 1,65,811 کی سطح پر بند ہوا۔ کاروباری دن کے دوران انڈیکس 1,65,924 کی بلند ترین سطح تک پہنچا، جبکہ مارکیٹ میں زبردست تیزی کے باعث ٹریڈنگ کو 1 گھنٹے کے لیے روکنا پڑا۔ ماہرین کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈیوں میں مثبت رد عمل دیکھنے میں آیا، جہاں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی اور اسٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی ریکارڈ کی گئی۔ جی 2 ہفتے کے لیے جو جنگ بندی ہوئی ہے، اس کا اثر تو ظاہری بات ہے آنا تھا۔ جیسے کموڈیٹیز مارکیٹ بھی جو ہے آج اچھی خاصی ہوئی ہے۔ کروڈ آئل جو 115-16 پہ کل ٹریڈ ہو رہا تھا، آج 95 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، تو اس کے اثرات بھی مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ 2 ہفتے کے لیے جو جنگ بندی ہوئی ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو روزانہ ہی ڈکلائن ہوتا تھا، آج ماشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے لاک بھی لگ گئے، سارے 5% سے اوپر زیادہ مارکیٹ جو ہے وہ چلی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے مارکیٹ کو 1 گھنٹے کے لیے روکنا پڑا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں
में 12,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा देखा गया, जिसके बायस इंडेक्स 1,51,000 से बढ़कर 1,64,000 की सतह तक जा पहुंचा और एक साथ 14 हदें बहाल हो गईं। गैर मामूली तेजी के बायस सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ और मार्केट में भरपूर खरीदारी का रुझान गालिब रहा। कैमरामैन अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आलमी और मुकामी मार्केट में सोना और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। एक ही दिन में 1 तोला सोना 15,700 रुपये इजाफे के बाद 5 लाख रुपए से भी तजावुज़ कर गया। फी तोला चांदी 440 रुपये महंगी होकर 8,184 रुपये की हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत में $157 का बड़ा इजाफा हुआ, जिसके बाद सोना $4,814 फी औंस की सतह तक पहुँच गया। पाकिस्तान में भी सोने की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया, जहाँ फी तोला सोना 15,700 रुपये महंगा होकर 5,04,162 रुपये की सतह पर पहुँच गया। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत में 13,460 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 4,32,237 रुपये हो गई। फी तोला चांदी 440 रुपये महंगी होकर 8,184 रुपये तक पहुँच गई। माहिरीन के मुताबिक आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल और डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव है। नाजरीन, स्टेट बैंक ने 7 अप्रैल को कर्ज की वापसी बरवक्त कर दी। 1 अरब 43 करोड़ डॉलर के इंटरनेशनल बॉन्ड्स की अदायगी कामयाबी से मुकम्मल कर दी। स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक 1 अरब 43 करोड़ डॉलर के इंटरनेशनल बॉन्ड की अदायगी बरवक्त मुकम्मल कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक ये अदायगी 7 अप्रैल को की गई, जबकि बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 अप्रैल मुकर्रर थी। अदायगी में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर असल रकम, जबकि बाकी रकम सूद की मद में अदा की गई। स्टेट बैंक ने रकम अदायगी एजेंट बैंक को मुंतकिल करती है, जो इससे मुतल्लिका बॉन्ड होल्डर्स तक पहुँचाएगा। माहिरीन के मुताबिक बरवक्त अदायगी से पाकिस्तान की माली साख बेहतर होने में मदद मिलेगी, आलमी मार्केट में एतमाद बहाल होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वर्कर्स का हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद। मार्च 2026 में तरसीलात ज़र माहाना 17% इजाफे से 3 अरब 80 करोड़ डॉलर मौसूल हुई। रवा माली साल 9 माह में तरसीलात ज़र 8% इजाफे से 30 अरब 32 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। मार्च 26 में एक माह में सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से 34% इजाफे से 91 करोड़ 80 लाख डॉलर पहुँच गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल, तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा। बैनुल मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने हुकूमती इक़दामात पर एतमाद का इजहार करते हुए मार्च 2026 के दौरान बड़ी मिकदार में ज़र मुबादला वतन भेजा। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 26 में तरसीलात ज़र 3 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुँच गयी, जो फरवरी 26 के मुकाबले में 17% का नुमाया इजाफा है। फरवरी 25 में तरसीलात ज़र 3 अरब 28 करोड़ 80 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियाद पर तरसीलात ज़र 5% कमी हुई, जो मार्च 2025 में 4 अरब 5 करोड़ 40 लाख डॉलर थी। रवा माली साल के पहले 9 माह में तरसीलात ज़र 30 अरब 32 करोड़ डॉलर रही, जो गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के 28 अरब 3 करोड़ डॉलर के मुकाबले में 8% ज़ायद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब से तरसीलात ज़र में सबसे बड़ा इजाफा देखा गया, जहां मार्च में माहाना 34% इजाफे के बाद 91 करोड़ 80 लाख डॉलर मौसूल हुए। मुत्तहदा अरब इमारात से तरसीलात ज़र 18% इजाफे के साथ 82 करोड़ 40 लाख डॉलर रही, जबकि बरतानिया से 10% इजाफे के बाद 58 करोड़ 70 लाख डॉलर आए। अमरीका से भी तरसीलात ज़र में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो 12% बढ़कर 35 करोड़ 90 लाख डॉलर तक पहुँच गयी। माहिरीन के मुताबिक खित्ते की मौजूदा माशी सूरत हाल के पेश नज़र आने वाले महीनों में तरसीलात ज़र में मजीद इजाफे का इम्कान है, जो मुल्क की मईशत के लिए मुस्बत इशारा करार दिया जा रहा है। अशरफ खान, सिटी 21। कराची समेत मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली महंगी। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 1 रुपये 42 पैसे महंगी कर दी। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बिजली फरवरी 2026 की माहाना एडजस्टमेंट में महंगी की गई। नेपरा ने फरवरी की एडजस्टमेंट में समाअत के बाद फैसला महफूज किया। इजाफा बिजली सार्फिन से अप्रैल के बिलों में वसूल किया जाएगा। हुकूमती पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक इतलात के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। लाइफ लाइन सार्फिन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इतलाक नहीं होगा। इससे पहले जनवरी के एडजस्टमेंट में बिजली 1 रुपये 63 पैसे महंगी की गई थी। ट्रांसपोर्टर्स की गवर्नर सिंध से अहम मुलाकात, एहतजाज मौखर कर दिया।
نہال ہاشمی کہتے ہیں کہ تاجر ہڑتال کا سوچ رہے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹ ملک شہزاد اعوان نے کہا کہ گورنر نے ہمارے مطالبات سنجیدگی سے سنے، ٹول ٹیکس سمیت تمام چالان معاف کیے جائیں۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ احتجاج کا خطرہ ٹل گیا۔ کراچی میں گورنر سندھ نہال ہاشمی نے تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ بولے، میں تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کے ہر جائز مسئلے پر آواز اٹھاؤں گا۔ پاکستان نے خطے میں کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے ہر جائز حق کے لیے میں آپ کی آواز بنوں گا، اور مجھے آج یہ کہنے دیجئے کہ وی آر پراؤڈ آف یو پرائم منسٹر شہباز شریف۔ ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے۔ ہماری افواج پاکستان دنیا میں جانی جاتی ہے پیس کیپر کے طور پہ۔ ہمارے ڈیفنس سالار، ڈیفنس چیف جانے جاتے ہیں پیس میکر کے طور پہ۔ اس موقع پر تاجر رہنما رضوان عامر خان، ٹرانسپورٹر رہنما ملک شہزاد اعوان نے گورنر سندھ کی یقین دہانی پر 72 گھنٹے کے الٹیمیٹم سمیت ہڑتال اور احتجاج مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی صاحب نے یہ ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے ہمارے تمام تر جو ایشوز ہیں، جو مطالبات ہیں، وہ ان کے سامنے رکھیں گے۔ تو گورنر صاحب کی یقین دہانی پر ہم نے آج کی پریس کانفرنس کو، احتجاج کو جو ہے مؤخر کیا ہے۔ گورنر سندھ نے وفاقی سطح پر تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کے مسائل اٹھانے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ کیمرامین محمد حارث کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے فینسی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس آج بھی مختلف مقامات پر ناکے لگا کر قانون کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتی رہی۔ معراج اختر کی رپورٹ۔ قانون کی خلاف ورزی اب نہیں، پولیس سڑکوں پر قانون کی عمل درآمدی کے لیے متحرک۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر جعلی اور فینسی نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس نے مختلف شہروں پر ناکے لگائے ہوئے ہیں۔ بغیر نمبر پلیٹ یا فینسی نمبر پلیٹ استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ناکوں پر ٹریفک پولیس کے علاوہ CPLC، ڈرائیونگ لائسنس ونگ، ایکسائز اور ضلعی پولیس کے افسران بھی موجود ہیں۔ طارق روڈ، کرونگی نیشنل ہائی وے، ماری پور روڈ اور دیگر مقامات پر چیکنگ کا عمل جاری ہے۔ بغیر نمبر پلیٹ، جعلی یا فینسی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ تو ہم کام کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس موجود ہے، جو ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہے جس کی نمبر پلیٹ نہیں ہے اس کو ہم کنسرن پولیس اسٹیشن کے حوالے کر رہے ہیں، اور جس نے نمبر پلیٹ چھپائی ہوئی ہے اس کو آن دا اسپاٹ ہم ٹکٹ جاری کر رہے ہیں، اور اس طرح ہم شہریوں سے اپیل کریں گے کہ پلیز اپنی نمبر پلیٹ لگا لیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ نمبر پلیٹس اتارنے کے ساتھ بھاری جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ شہری سرکاری طور پر منظور شدہ نمبر پلیٹس استعمال کریں اور کاغذات ساتھ رکھیں۔ کیمرامین رضوان کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21۔ رنچھوڑ لائن کے علاقے مارواڑی لائن میں گیس کی قلت، علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ اہل علاقہ کے مطابق گزشتہ 1 سال سے گیس کی کمی ہے، گھریلو خواتین کو کھانے پکانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ متعلقہ حکام فوری نوٹس نے۔ مزید دعا شکیل پراچا کی رپورٹ میں۔ سے گیس کی کمی، رنچھوڑ لائن کے علاقے مارواڑی لائن میں زندگی مشکل، کراچی کے بیشتر علاقوں میں گیس کی قلت برقرار۔ رنچھوڑ لائن کے مارواڑی لائن میں 1 برس سے گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پریشر میں کمی نے مکینوں کو پریشان کر دیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گھریلو خواتین کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، کھانا پکانا مشکل ہو گیا۔ کئی گھروں میں متبادل ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں جو مہنگے بھی ہیں اور خطرناک بھی۔ صبح شام میں بھی گیس نہیں ہوتی۔ گیس کا یہاں یہ ایشو ہے کہ گیس بالکل بھی نہیں ہے لائنوں میں، لیکن بل ہزاروں میں۔ سلنڈر بھروانے جاؤ تو 500 روپے کلو، جب مل کچھ نہیں رہا تو پھر ہزاروں کے بل، ہزاروں روپے ہم دے کس چیز کے لیے رہے؟ یہ کہاں جا رہی ہے ہمارے پیسے؟ پورے رمضان کے مہینے میں ہماری گیس نہیں تھی، کچھ ماہ پہلے گیس تو چلے گئے، 8-7 مہینے ہو گئے ہیں تو گیس نہیں ہوتی ہے، تو ہمارے کھانے کا، پینے کا، یہاں تک کہ جب سردیاں ہوتی ہیں پانی گرم کرنا، چائے بنانا، کھانا بنانا سب گیس پہ ہی ہوتا ہے نا۔ اب سلنڈر بنا کے ہم کتنا کروائیں گے؟ شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیا جائے اور گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین احمد کے ساتھ دعا شکیل پراچا، سٹی 21۔